اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ باذن اللہ تعالی آج سورۃ الانشقاق کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ یہ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، انٹروڈکٹری آیات ہیں۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے آپ غور کریں تو پہلی 2 آیات آسمان کے بارے میں اور اگلی 3 زمین کے بارے میں۔ ایک اور بات قابل ذکر یہ ہے کہ 2nd اور 5th آیت سیم ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ پہلے ان آیات کو سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی 2nd اور 5th آیت سیم کیوں ہے اسے بھی جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت سورت کے آغاز میں فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان وہ شق ہو جائے گا۔ انشقت سے ہی انشقاق کا لفظ ہے جس پہ اس سورت کا نام ہے، سورۃ الانشقاق۔ یہ مکی سورت ہے۔ انشقت کا لفظ شق سے ہے۔ شق عربی میں کہتے ہیں انصداع فی الشیء، کسی شے میں کریک ہونا، کسی شے کا پھٹنا۔ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو ہم نے کئی جگہ سے شق کیا، یعنی بڑے بڑے درخت اور چھوٹی چھوٹی گھاس اس زمین کو چیرے ہوئے ہے، پھاڑے ہوئے اور انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ شق کسی شے کے پھٹنے کو کہتے ہیں، کریک اوپن ہونے کو کہتے ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان کریک ہوگا۔ السماء اصل میں عربی میں بلندی کو کہا جاتا ہے۔ زمین سے باہر اگر آپ بلندی کی طرف ذہن دوڑائیں، زمین اس کائنات کا حصہ ہے۔ اس کائنات میں ملینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز ہیں۔ بعض ستاروں کے گرد پلانٹس یعنی سیارے بھی ہیں، جیسے زمین سورج کا ایک پلانٹ ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس کائنات میں کئی نئے ستارے بنتے بھی رہتے ہیں اور کئی بڑی بڑی گیلیکسیز ختم ہو کر بلیک ہول بن جاتی ہیں۔ گریوٹی یعنی کشش ثقل سے جڑا یہ مضبوط نظام ہے جہاں ہر شے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ کائنات ملینز اینڈ ٹریلین ستاروں سے بنا ایک سیملیس نظام ہے جہاں ہر شے اپنے مدار میں ہے، اپنی حد میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں فرمایا اذا السماء انشقت، جب گریوٹی سے جڑا یہ مربوط، یہ سیملیس نظام شک ہوگا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اگلی آیت ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یہ یعنی آسمان اپنے رب کے حکم کو سنتا رہتا ہے۔ آذِنَ اذن سے ہے یعنی کان، ایئرز، اور عربی میں آذِنَ جب لی کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں پر ہے آذِنَتْ لی ربیہا، اس کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ سے سننا، دھیان لگا کر سننا، ٹو بی آل ایئرس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان رب کے ہر حکم کو پوری توجہ سے سنتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا ہے کہ آسمان اپنے نظام کو چلائے تو وہ اسے مضبوطی سے چلا رہا ہے۔ جس دن حکم ہوگا انشقاق کا تو اس دن یہ آسمان شک ہو جائے گا، کیونکہ یہ اپنے رب کے ہر حکم کو کان لگا کر سنتا رہتا ہے۔ یہ آسمان کی تعریف ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُقَّتْ، اور یہی اس کے لائق ہے، یعنی یہی آسمان کو زیب دیتا ہے۔ اصل میں حقت کا لفظ حق سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کا فلاں پہ حق ہے۔ حقت مجہول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کہ فلاں فلاں کے حق کو خود پر تسلیم کرتا ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کے حق کو خود پر تسلیم کرتا ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو توجہ سے سنتا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہے۔ جیسے کسی نے اذان کی آواز سنی اور انسنی کر دی۔ آسمان کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ نہ صرف توجہ سے رب کے حکم کو سنتا ہے بلکہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کے کسی بھی حکم سے فرار نہیں حاصل کرتا۔ کیونکہ یہی سیم آیت آگے چل کر زمین کے بارے میں بھی ہے۔ آسمان اور زمین دونوں ہی اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ قرآن میں سورۃ البقرہ کی 2nd لاسٹ آیت میں نیک لوگوں کی صفت بیان ہوئی ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے
اطاعت کی۔ سو آپ دیکھیں سیم پیٹرن پر یہاں آسمان اور زمین کی شان بیان ہوئی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یہ اپنے رب کو پوری توجہ سے دونوں سنتے رہتے ہیں، وَحُقَّتْ، اور اس کے حق کو خود پر تسلیم کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم کی اطاعت کو خود پر لازم، خود پر فرض سمجھتے ہیں، اپنا ہر عمل اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ تو آسمان اور زمین کی اطاعت قرآن کے بعض مقامات سے ظاہر ہوتی ہے، جیسے سورۃ حامیم السجدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا تو فرمایا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا، سو اس نے آسمان اور زمین سے کہا حاضر ہو جاؤ دونوں، یعنی تم دونوں کو اپنے اپنے نظام کو لے کر چلنا ہے، طوعاً او کرہن، اطاعت کے ساتھ یا کرہ یعنی کراہیت کے ساتھ، یعنی تم چاہو یا نہ چاہو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے نظام کو تمہیں چلانا ہے۔ سو آسمان اور زمین کی فرما برداری کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالتا آتینا طاعین، دونوں نے جواب دیا ہم پوری اطاعت سے حاضر ہیں۔ سو آپ دیکھیں اب اذا السماء انشقت، آج آسمان کا نظام کامل نظر آتا ہے جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کیونکہ یہ اپنے رب کے ہر حکم کو توجہ سے سنتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین اپنی مدت پوری کر لے گی۔ مدت کا لفظ مد سے ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، لام پہ مد ہے، اسے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو مد کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، ٹو اسٹریچ سم تھنگ، جیسے سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو دیکھو کیا ہی زبردست پھیلایا ہے ہم نے اسے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ زمین لمبی ہے، یا اصل میں زمین ہے تو گول ہی، مقصد کیا ہے کہ زمین کے نظام کو پھیلا دیا۔ زمین پہ کئی طرح کے سائیکل ہیں، جیسے واٹر سائیکل ہے، پانی کا بخارات بن کر آسمان کی طرف اڑنا، پھر اسی پانی سے زمین کا سیراب ہونا اور زندگی کا قائم رہنا۔ موسموں کا اپنا ایک سائیکل ہے، سردی گرمی بہار خزاں، پھر سردی گرمی بہار خزاں۔ ہوائیں ہیں جو ایک خاص نظام کے تحت چل رہی ہیں، ہر موسم کے ساتھ اس کی رونق، اس کے پھل، اس کی خوشبو پھر سے لوٹ آتی ہے۔ ایسا مضبوط نظام ہے کہ ہر سال گرمی میں آپ کو سیم ٹیسٹ کا آم ملے گا۔ چرند پرند کی جنریشن زمین کی رونق بنے رہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین خود بھی ایک نظام کے تحت، سیٹ آف رولز کے تحت سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اسے کہتے ہیں مد الارض، زمین کے نظام کا قائم رہنا۔ سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو پوری پڑ جانے والی نہیں بنایا؟ احیان و امواتا، زندوں کو بھی پوری پڑ جائے اور مردوں کو بھی۔ سو جب سے زمین بنی، زندہ اس زمین کے اوپر اور اموات اس زمین کے نیچے موجود ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب یہی زمین اپنی مدت پوری کر لے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے۔ یعنی مفسرون لکھتے ہیں کہ کیا نکالے گی؟ اموات و کنوز، مردہ انسان اور زمین کے خزانے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن سب سے ضروری شے جو زمین سے باہر نکلے گی وہ انسان ہی ہوگا، کیونکہ اس کا احتساب ہونا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، نکال باہر کرے گی جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، یہاں تک کہ خالی ہو جائے گی، یعنی کوئی ایک بھی انسان باقی نہیں رہے گا اس کے اندر، سب کے سب حاضر ہو جائیں گے۔ ایسے ہی سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یہ اپنے رب کے ہر حکم کو پوری توجہ سے سنتی ہے۔ آج حکم ہے زمین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے رنگا رنگ نظام کو چلاؤ، تو وہ چلا رہی ہے، اور جب حکم ہوگا اسے ختم کر دو تو ختم کر دے گی۔ تو یہ بھی اپنے رب کے ہر حکم کو نہ صرف دھیان سے سنتی ہے بلکہ اس کے حق کو خود پر تسلیم کرتی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کے حکم سے فرار حاصل نہیں کرتی، اسی کی مرضی کے مطابق عمل کرتی ہے۔ سو ان 5 ابتدائی آیات میں آسمان اور زمین کی تابعداری، ان کی اوبیڈینس بیان ہے۔ ساتھ ہی آسمان اور زمین کے بارے میں ایک جیسے الفاظ سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا وَأَذِنَتْ لِي، کہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دونوں کے بارے میں ربی ہا،
یعنی آسمان کا رب بھی اللہ ہے، زمین کا رب بھی اللہ ہے، ہوا رب کل شے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ہے جو ان دونوں کا نظام مکمل طور پر تھامے ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ وحقت، کہ آسمان بھی خود پہ اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتا ہے اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کا حق خود پہ تسلیم کرتی ہے۔ سو آسمان و زمین بڑے بڑے اجرام سماویہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے مطیع، اس کے فرما بردار ہیں، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا، کیونکہ قرآن نہ تو اسٹرانومی کی کتاب ہے، نہ باٹنی کی، نہ ہی پرانے زمانے کی قصے کہانیاں۔ اس کا اول مخاطب انسان ہے۔ ہر مقام پہ قرآن انسان کو ہدایت کی طرف پش کرتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تابعداری کے اظہار کے بعد، یعنی ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، اس اظہار کے بعد انسان کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الانسان۔ انسان پہ جو ال ہے اسے کہتے ہیں لام الاستغراق، یعنی ہر انسان سے پرسنل خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، ون ٹو ون خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، اے انسان کوئی شک نہیں تم بھی اپنے رب کی طرف قادح ہو۔ قادح قدح سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے العمل والسعی والکسب، ہر طرح کی ایفرٹ، عمل، دوڑ بھاگ قد کہلاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں القد یعنی عمل الانسان لنفسہ من خیر او شر، انسان کا اپنے لیے کیا گیا ہر عمل چاہے وہ خیر ہو یا شر وہ قد ہے، ہر طرح کا عمل چاہے نیکی ہو بدی ہو اسے قد کہیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی شک نہیں تم اپنے رب کی طرف عمل کرنے والے ہو، یعنی تمہارا ہر عمل تمہارے رب کی طرف ہے، ہر عمل کی ڈیسٹنی تمہارا رب ہے، ہر عمل اس تک پہنچ رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کوئی شک نہیں تم خود بھی اپنے رب کی طرف رواں دواں، یعنی انسان جتنی مرضی بڑی برتھ ڈے پارٹی کر لے، جو مرضی اس کی تھیم رکھ لے، حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ سو اس حصے کے انک قادح الی ربک قدحا، اس کے 2 معنی ہیں، دونوں ہی بالکل ٹھیک ہیں، کہ انسان کا ہر عمل بھی رب تک پہنچ رہا ہے، انسان خود بھی رب کی طرف رواں دواں۔ پھر فرمایا فملاقیہ، پھر تم اس سے ملاقات کرو گے۔ اس کے بارے میں بھی 2 آپشنز بنتی ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہے۔ کوئی شک نہیں قرآن بہت ہی گہرا ہے، اٹس ریئلی ویری ویری ڈیپ۔ سو پہلا معنی یہ ہے کہ کوئی شک نہیں تم اپنے رب کی طرف رواں دواں اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنی قد سے یعنی اپنے عمل سے ملو گے، اس دنیا میں جو عمل کیے وہ اعمال نامے کی صورت میں تم سے ملیں گے۔ سو حقیقتاً انسان کا نامہ اعمال اس کے پاس ہی ہوگا جب وہ رب سے ملاقات کرے گا، اپنا حساب دے گا۔ اس طرح دونوں معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیات میں اسی قد، اسی دنیا کی دوڑ بھاگ، اسی دنیا کے عمل کی بیس پہ لوگوں کو 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور اس کے مقابل کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں ملے گا۔ سو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ملنا یہ قرآن کی اصطلاحات میں سے ہے، قرآنی کانسیپٹس میں سے ہے۔ سورۃ الواقعہ میں ہے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، پیپل آف دا رائٹ ہینڈ۔ اس کے مقابل ہے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، پیپل آف دا لیفٹ ہینڈ۔ سو دائیں ہاتھ والے جو سرخرو ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے جو اپنے بد اعمال کی وجہ سے قیامت میں رسوا ہوں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے۔ دائیں ہاتھ کا استعمال اصطلاحات میں شرف، عزت اور آنر کی نشانی ہے۔ جیسے دائیں ہاتھ بڑھانا دوستی کی علامت ہوتا ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا نجات اور خوشبختی کی علامت ہے، جیسے کسی کو کوئی ایوارڈ دیا جائے۔ سو مفسرون لکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں باقی لوگوں کے سامنے آنریبل طریقے سے، باعزت طریقے سے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، انہیں پکارا جائے گا یا فلاں بن فلاں، ان کی خوبیوں کے ساتھ، یا فلاں بن فلاں جو دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، تمہاری کوشش تمہارے رب کے ہاں مقبول ہے، یہ تھامو اپنا نامہ اعمال۔ یا فلاں بن فلاں جو اپنے رب کے ذکر کے لیے رات کو قیام کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، یہ پکڑو اپنا نامہ اعمال۔
یا پھر یا فلاں بن فلاں جو دین کی خاطر اپنا مال خرچ کر کیا کرتا تھا، یا فلاں بن فلاں جو دین سیکھنے کے لیے، کتاب اللہ سیکھنے کے لیے خود کو تھکایا کرتا تھا، یا پھر وہ جو لوگوں کے نگیٹو رویوں کو اگنور کر کے صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر اس کے بندوں سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے کام آیا کرتے تھے۔ کیا آنر اور خوشبختی ہوگی ان لوگوں کی اس دن۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی نظر میں یہ غیر اہم ہو، گمنام ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں، اپنے رب کے ہاں یہ مقبول اور مشہور ہو سکتا ہے کہ ان کا رب ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہو۔ نہ صرف ان لوگوں کو نامہ اعمال باعزت طریقے سے ملے گا کسی جیتے ہوئے ایوارڈ کی طرح، بلکہ ساتھ ہی آنے والے وقت کی خوشخبری بھی دی جائے گی۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بہت جلد اس کا حساب ہوگا، آسان حساب۔ حسابًا یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول فی بعض صلاتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نمازوں میں کہتے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے رب میرا آسان حساب لینا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے تو ہمیں بھی یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فلما انصرف علیہ الصلوۃ والسلام، جب انہوں نے نماز ختم کی تو ایک بار میں نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ مل حساب الیسیر، اے اللہ کے رسول حساب یسیر سے کیا مراد ہے؟ قال ان ينظر فی کتابہ فیتجاوز له عنہ، کہ اس کی کتاب کو دیکھا جائے اور اسے اگنور کر دیا جائے، یعنی اس کی کتاب میں جہاں جہاں ریڈ مارکس ہوں، غلطیاں ہوں، کمیاں، انہیں کمپلیٹلی اگنور کر دیا جائے۔ جیسے آپ کسی ایئرپورٹ پہ جائیں کوئی چیکنگ نہ ہو، یہ حساب یسیر ہے، لیکن کسی دوسرے کا پورا سامان کھلوایا جائے، دوسرے کمرے میں لے جا کر کپڑے جوتے وغیرہ اتروا کر مکمل چیک کیا جائے، یہ حساباً کثیر ہے، بہت ہی ڈیٹیل حساب، ہر عمل کا پوچھا جائے، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راوی ہیں، وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ ہَلَكَ، جس کے نامہ اعمال کو ڈسکس کیا جانے لگا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ جس کو تسلی مل جائے کہ اس کا حساب یسیر ہوگا، اس کے لیے نو ایشوز اینڈ نو وریز، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پھر وہ پلٹے گا بے فکرہ ہو کر اپنوں کی جانب، مسرور خوش و خرم، مسرور یعنی سعید، خوش جیسے کسی تجارت میں کوئی نفع ملا ہو، کوئی امید پوری ہوگی ہو۔ یہ اپنے اہل خانہ سے کہے گا، کیا میں کہتا نہیں تھا کہ آخرت میں ہم اپنے نامہ اعمال سے ملیں گے؟ میں نے بتایا نہ تھا کہ یہ چیریٹی ہمارے کئی گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اس شخص کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی تو پانچوں گھی میں، ایک تو اسے نامہ اعمال باعزت اور آنریبل طریقے سے ملے گا، فرشتے اسے سلام پیش کریں گے، جیسے قرآن میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کے داروغہ جنت کے دروازے پر اہل جنت سے کہیں گے، سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، کیا طیب پرفارمنس رہی تمہاری، یعنی کیا ہی زبردست اعمال لائے تم دنیا سے۔ ایک تو شرف عزت، دوسرا کتاب ملتے ہی اسے یقین دلایا جائے گا کہ تمہارا تو حساب آسان ہوگا، نو وریز۔ تیسرا کامیابی کی خوشی ملنے پر وہ گھر والوں کے سامنے بھی رسوا نہیں ہوگا، اپنوں کے سامنے رسوا نہیں ہوگا۔ زندگی میں کبھی ہم کوئی کام اکیلے ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے گھر والے، دوست، رشتہ دار اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ اگر ہم ناکام ہو جائیں، ایک طرف تو ناکامی، دوسری طرف اپنوں سے سبکی، لیکن اگر کامیاب ہو جائیں تو کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھروسہ، تم صحیح تھے، تمہارا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ یہ شخص کامیابی ملنے پر اپنوں کے پاس بھاگے گا کہ دیکھو دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے میں دوڑ بھاگ کرتا تھا، میری قد، میری سعی، میرا عمل، میری کوششیں رائے گاہ نہیں گئی، جیسے سورۃ الحاقہ میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے وہ پکارے گا، آؤ پڑھ لو میرا کتاب نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا ضرور، میں لگا رہا دنیا میں، کوشش کرتا رہا۔ یہ تو وہ شخص ہوگا جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اس کی دنیا میں کیے گئے اعمال کی داستان ایک ایوارڈ کی طرح پیش کی جائے گی۔ اس کے مقابل
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ جسے اس کا نام اعمال پیچھے ملے. تو پیچھے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تو وہ شخص تھا جس کی قد یعنی دوڑ بھاگ دنیا میں آخرت کے لیے تھی، وہ تو اپنا نام اعمال آگے بڑھ کر پکڑے گا خوشی خوشی. دوسرا جس نے کبھی آخرت کی تیاری کی طرف توجہ ہی نہ دی، جب اسے اس کا نام اعمال دیا جائے گا، یہ ہے وہ کتاب جس میں تمہارے اعمال کی فہرست ہے، اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا. سو کیا ایسا شخص خوشی خوشی اپنی کتاب اعمال پکڑے گا؟ نیور، کبھی بھی نہیں. تو جب اسے اسی کے اعمال کی کتاب اس کے لیفٹ ہینڈ میں دی جانے لگے گی تو وہ ہاتھ پیچھے کرے گا. مگر اس دن ہر کسی کو اپنے اعمال سے ملاقات کرنی ہے، جیسے آیت نمبر 6 میں تھا فَمُلَاقِيهِ، تم ملاقات کرو گے اپنی قد سے، اپنے عمل سے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ جسے اس کا نام اعمال پیچھے ملے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پھر بہت جلد وہ پکارے گا ہلاکت، یعنی وہ کہے گا ہلاک کر دو مجھے. اسی چیز کو سورہ نبا میں ایسے ایکسپلین کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر کہے گا اس دن کاش میں مٹی ہوتا، یعنی زمین سے باہر نہ آتا. لیکن ہلاکت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اسے سعیر کی طرف، جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا. سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سو انسان سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیا کیا تھا اس نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص اپنے اہل خانہ میں مسرور رہا کرتا تھا. اہل خانہ میں مسرور رہنا مسئلہ نہیں ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ دنیا میں ایسے گم ہونا کہ اپنی منمانی کی زندگی کو ترجیح دینا. سو یہ شخص کیوں مسرور تھا اور بے فکرہ تھا؟ جیسے فار ایگزامپل جب یہ صورت نازل ہوئی، مکہ میں مومنین پر غلبہ ہونے کے باعث، مومنین کو اذیتیں دینے کے سبب یہ مسرور تھا. یا پھر جیسے اس سے پچھلی صورت میں سورۃ المطففین میں کے اختتام پر بھی یہ ٹاپک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جرم کرنے والے ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مسرور تھا اپنی کرپشن کی کامیابیوں پر، جب کروڑوں کا مال اس کے بینک میں ٹرانسفر ہو جاتا تھا. یہ مسرور تھا اپنے اہل خانہ میں، خوش تھا جب بجلی چوری کے بعد اپنا بل دیکھا کرتا تھا، اس کے چہرے پر ایک اسمائل آ جاتی تھی. یہ مسرور تھا ظلم کرنے کے بعد جب مظلوم اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا تھا اور یہ عدالت سے مسکراتا ہوا باعزت بری ہو کر باہر آ جاتا تھا. یہ مسرور تھا اپنی شہوات میں، اپنی فحاشی بے حیائی کے سبب اپنے گناہوں میں مست تھا. سو یہ اعمال تھے جو آخرت کے لیے یہ جمع کر رہا تھا. اور آخرت کے بارے میں اس نے کیا گمان کر رکھا تھا؟ انہ ظن ان لن یحور، یقیناً اس نے گمان کر رکھا تھا I'm not going back. ہارا یحورو کا معنی ہوتا ہے یعود، واپس پلٹنا. سو اس نے خود کو تسلی دے رکھی تھی کہ کوئی جواب دہی نہیں ہونے والی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک اور معنی جو کتب تفسیر میں اس لفظ کا مشہور ہے وہ ہے یتغیر، بدلنا، چینج. سو اس نے ازیوم کر رکھا تھا میرے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، ان یحور، مستقبل میں ہی میں ایسے ہی رہنے والا ہوں، ایسے ہی مست مسرور رہوں گا. مگر اس صورت کا آغاز ہی چینج سے ہوا تھا. اذا السماء انشقت واذا الارض مدت، جب آسمان اور زمین بدلیں گے. سو اللہ تعالیٰ نے اس بے فکری پر تبصرہ کیا، بلا، کیوں نہیں واپس پلٹنا. بلا یعنی ہذا غلط، یہ واپس نہ جانے والی سوچ بالکل غلط ہے. ان ربہ کان بہ بصیرا، کوئی شک نہیں اس کا رب ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ غافل نہیں ہے. جب یہ مومنین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جب یہ مومنین کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیتا تھا، جب ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، اس کا رب غافل نہیں تھا. جب یہ بجلی چوری کیا کرتا تھا، یہ فساد اور کرپشن کا باعث تھا. جب یہ یتیموں اور مسکینوں کا حق مارتا تھا، جب مظلوم خون کے گھونٹ پیتا تھا اور یہ ہر جرم سے بری ہو جاتا تھا، اس کا رب ہمیشہ سے بصیر ہے، اس کے ہر گناہ اور اس سے ہونے والے ہر اثر کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ اس سورت کا فرسٹ پارٹ ختم ہوا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.